السلام علیکم. آپ سب لوگ نیوز تو دیکھ ہی رہے ہوں گے. جو سمندری طوفان آ رہا ہے کراچی کی طرف، اور کہہ رہے ہیں کہ ود ان 24 آورس اٹس گوئنگ ٹو ہٹ دا کوسٹل لائن آف کراچی، دا کوسٹل لائن آف پاکستان بیسکلی. تو اس پر کافی خبریں چل رہی ہیں، لیکن ایک ایک خطرناک ٹرینڈ جو دوبارہ سے شروع ہو گیا وہ یہ ہے کہ جی ایک خاص طبقہ بڑے زور و شور کے ساتھ اس وقت فیس بک پر، سوشل میڈیا پر پوسٹس لگا رہے ہیں کہ جی اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اس کے اوپر کافی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، یہ ہوگا، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں اور یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. بے شک بے شک قدرتی آفات اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کا عذاب ہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنے کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کے اوپر سوچا ہے ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ ہم سب کچھ اللہ کے اوپر ڈال کر، اپنے اعمال کے اوپر ڈال کے اپنی حکومت کو واک اوور دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ جائیں، آپ کا قصور نہیں ہے، اور حکومت اس میں شامل ہوتی ہے اس ویو پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے میں کہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کا عذاب ہے، اور ہم اس کے آگے بے بس ہیں. ہم بے بس ہیں، لیکن کسی حد تک. کیا ہم نے آج تک کوئی افیکٹو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنایا ہے کراچی جیسے شہر میں؟ کیا ہماری ہیلتھ سروسز اس قابل ہیں؟ کیا ہمارا انفراسٹرکچر اس قابل ہے؟ کیا ہم نے ایسے معاملات، ایسی ایمرجنسیز میں سروائیو کرنے کے لیے، اسٹرائیو کرنے کے لیے کبھی کوئی کوشش کی ہے؟ سیریسلی نہیں. ہماری تو عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. ہمیں وی آئی پی پروٹوکولس چاہیے، ہمیں گاڑیاں چاہیے، ہمیں مراد چاہیے. اس لیے کیونکہ ہم تو حکومت میں آتے ہی مزے لینے کے لیے، عوام کی خدمت تو ہماری پرائیورٹی میں ہے ہی نہیں. تو ہم ان ساری آفات کو اللہ کے کھاتے میں ڈال کے، اپنے اعمال کے اوپر ڈال کے اپنی حکومتوں کو واک اوور دے دیتے ہیں، اور عوام کو کہتے ہیں بھائی صبر کر لو. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے بڑی قوموں کا رسپانس کبھی دیکھا ہے؟ امریکہ میں ہریکین کترینہ آیا 2005 میں، اس کے بعد امریکہ ہی میں 2011 میں آ گیا ہریکین ہاروی آیا. چائنا میں 2021 میں زلزلہ آیا. چلو ہم ترقی یافتہ قوم نہیں ہیں، ہم بہت بیکورڈ ہیں، ہم بہت انڈر ڈیولپڈ ہیں، لیکن کوئی انٹینٹ تو نظر آنی چاہیے نا. پچھلے سال جو فلڈز آئے تھے اس پہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ساری دنیا میں اپنے ملک کی تصویریں چلائیں اور کہا کہ جی ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، دنیا انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، کلائمیٹک چینج آ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں. یار اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ. اس سے ہمارا انٹرنیشنل امیج کتنا برباد ہوتا ہے، لوگ ہم پہ کتنا مذاق اڑاتے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے سسٹمز کو امپروو کریں، اپنے ملک میں ڈیولپمنٹ لے کے آئیں، انفراسٹرکچر کو امپروو کریں، ہیلتھ سروسز کو امپروو کریں، ہم ساری دنیا میں اپنی مزری کو لے کر مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی، کہ ہمیں کوئی ایڈ دے دے، ہمیں چندہ دے دے، ہمیں ڈالرز دے دے. اٹس اے ڈسگریسفل ایکٹ. اٹس اے ڈسگریسفل ایکٹ. اس طرح تو یار ہمارے پڑوس میں ہندوستان اور بنگلہ دیش بھی نہیں کرتا، لیکن ہم اپنی مزری کو، اپنی ایگنی کو، اپنے درد تکلیف کو، اپنے عوام کی لاچاری کو دنیا میں مارکیٹ کر کے پیسے کماتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ اس جگہ نہیں لگاتے جس پرپس کے لیے دیا گیا ہے، بلکہ الیکشن کیمپینز پر لگاتے ہیں، اپنی عیاشیوں پہ لگاتے ہیں، اپنے پروٹوکولز پہ لگاتے ہیں، اپنے لائف سٹائل پہ لگاتے ہیں. آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دے رہا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ آپ یہ پیسہ الیکشن کیمپینز میں لگائیں گے. تو دیر از این ایشو آف کریڈیبلٹی آف آر اسٹیٹ. ہماری بےزتی تو ہوتی ہے، لیکن ہماری اسٹیٹ کی کریڈیبلٹی دنیا میں کیا ہے؟ تو یار اپنے نظام کو بہتر کریں، اپنے لوگوں کے لیے کوئی کام کریں، لوگوں کے لیے کوئی انفراسٹرکچر بنائیں، کچھ ڈیولپمنٹ کریں. سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں. آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ فور کاسٹ کر سکتے ہیں، چیزوں کو فورسی کر سکتے ہیں، ان کی بیسس پہ اپنے نظام کو بہتر کریں. ایک ایسا نظام لائیں جو کہ مشکل پڑنے میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے لیے کھڑا ہو اور آپ کے لوگوں کو ریلیف دے، نہ کہ آپ ہر چیز خدا کے کھاتے میں ڈال کر بعد میں دنیا سے پیسے مانگنے چلے جائیں اور لوگوں سے بھیک مانگیں کہ ہماری مدد کرو. یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. ایز اے نیشن اس سے ہمارا امیج بہت زیادہ ٹارنش ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے. خدا کے لیے یہ نہ کریں. اپنے آپ کو بہتر کریں، اور اپنی کوتاہیوں کو اور اپنی نالائکیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے نیچرل ڈیزاسٹرز کو اللہ کے کھاتے میں اور اپنے اعمال کے کھاتے میں ڈال کے دنیا کو بے وقوف نہ بنائیں. شاید یہ بات آپ کی عوام
کو صحیح لگے، لیکن دنیا ان باتوں کو نہیں مانتی. دنیا کہتی ہے آپ ایفرٹ کریں، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، آپ ایفرٹ کریں، آپ محنت کریں اور اپنے لوگوں کو ریلیف دیں، اس پہ کام کریں مہربانی کر کے. اللہ کا عذاب تو آتا رہے گا، اب آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں اور اپنے لوگوں کو اس کی تباہ کاریوں سے بچا سکیں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.